السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پہلے آپ لوگ ذرا مفتی سلمان ازہری کا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ بریلوی پیدا ہوئے 1921 کے بعد، یہ ذہن میں ڈالی جاتی ہے بات۔ تم سب نئے ہو میرے عزیزو، بریلی شہر کو نسبت ہو گئی اعلیٰ حضرت سے اور ہم وہاں سے کہلائے جانے لگے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے دین و ایمان جو ہمارے سامنے پہنچایا ہے وہی دین و ایمان ہے جو صدیق اکبر کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی دین اور وہی تسلب ہمیں دکھایا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ اشداء علی الکفار کی، رحماء بینہم کی صفات جو صحابہ کی تھی وہی آپ کو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ آؤ میں تمہیں چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دوں۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر کچھ لوگوں کو سوال ہے، کہتے ہیں نیا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ تم خود نئے ہو میرے بھائی، تجھے معلوم نہیں؟ مسلک جو ہے راستے کا نام ہے، راستے کو کہتے ہیں۔ یہ نیا نہیں ہے، دین اسلام ہی ہے۔ ہر زمانے میں کسی شخصیت سے منسوب ہوتا ہے، ہر زمانے میں دین اسلام کو کسی شخص سے منسوب کر کے پہچانا جاتا ہے، لیکن دین وہی ہے۔ آج اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ مسلک غوث اعظم بھی کہو، مسلک غریب نواز بھی کہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو، مسلک مخدوم سمنا بھی کہو، مسلک مخدومان مارارہ بھی کہو۔ جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں، نیا دین نہیں۔ چند مثالیں اگر میں آپ کو پیش کروں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، یہ بریلویوں کا عقیدہ، بریلویوں کا کہ حضور کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں۔ حضور کو کہتے ہیں یہی دافع البلا ہیں، شافع ہیں، دافع ہیں۔ یہ تمام باتیں بریلویوں نے شروع کی۔ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع ہیں، دافع البلاؤں کو دور کرنے والے۔ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بیماریوں کو دور کرنے والے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو جلن ہو گئی، شروع ہو گئی۔ آؤ میں صحابہ کی زندگی میں تمہیں بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے گونگے بچے کو لے کر، جس کی زبان نہیں تھی، بولتا نہیں تھا، 8 سال کا یا 10 سال کا بچہ تھا۔ مجھے بتاؤ زبان دیتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وہ صحابیہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ کیا تم اس کو بھی، اس صحابیہ کو بھی بریلوی بولو گے؟ میرے عزیز انصاف کرو۔ زبان نہیں تھی، لے کر کے آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بانی اسلام ہیں، شارع اسلام ہیں، آپ منع کر دیتے، اے خاتون تم میرے پاس کیوں آئی؟ جا، زبان اللہ دیتا ہے، زبان قوت گویائی، بولنے کی طاقت اللہ کی دین ہے، جا اس کے پاس۔ حضور تو کہتے، حضور نے بھی نہیں فرمایا۔ خاتون آئی بچے کو لے کر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا گونگا ہے، بولتا نہیں، آپ ایسا کچھ فرما دیں، ایسا کچھ علاج دے دیں کہ یہ بولنے لگ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، میں کوئی خدا ہوں، معاذ اللہ۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ سامنے اس بچے کو کیا، کہا اس بچے کو سامنے لاؤ۔ گونگا بچہ ہے، پیدائشی، زبان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا من انا، اے بچے بول میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ بچہ پھر سر بولنا شروع کیا۔ وہ صحابیہ خوش ہو کر اپنے گھر لے گئی۔ مجھے بتاؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ یہی تو بریلی کے امام نے کہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ نیا عقیدہ نہیں میرے عزیز، و صحابہ بھی یہی کہتے تھے۔ ہمارے بچوں کی لکنت ہو تو حضور کے پاس لے جاتے تھے۔ دوستوں، یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر مفتی سلمان ازہری نے جو باتیں بیان کی ہیں اور جو اپنا ایک غلط عقیدہ بیان کیا ہے وہ کہاں تک قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے دوستوں کہ ان لوگوں کی کم عقلی اور جہالت ہے کہ یہ اپنے ہر غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و احادیث سے جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ دلائل سرے سے ان کے عقائد پر فٹ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے کوئی حدیث پیش کرتے ہیں یا کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں
تو اس حدیث کا مطلب اور معنی اور اس قرآن کی آیت کا مطلب اور معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ اس سے کچھ اور نتیجہ نکال کر اس کو اپنے عقیدوں پر فٹ کر کے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے عقائد تو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اور سامنے بیٹھ کر سننے والے لوگ چونکہ ان باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا صاحب نے یا مفتی صاحب نے حدیث پیش کی ہے اس بات پر، قرآن کی آیت پڑھی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو کہ ان لوگوں نے کہاں کہاں کیا کیا غلطی کی ہے۔ مفتی سلمان ازہری نے اپنے اس بیان کے اندر خاص طور پر 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے بیان کے آخر میں ایک غلط عقیدہ بیان کیا جو بالکل شرکیہ ہے، اور پھر اس غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمارے عقائد نئے نہیں ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ نیا نہیں ہے، بلکہ وہ وہی دین ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اور ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ان کے ہر عقیدے کو یہ کہہ کر ٹھوکر مار دیتے ہیں کہ یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے، حالانکہ وہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے بقول ان کے۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ بات کہاں تک درست ہے۔ تو سب سے پہلے تو دوستوں یہ بات سمجھیے کہ احمد رضا خان صاحب کے منظر عام پر آنے سے پہلے پورے بر صغیر کے اندر بریلوی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ احمد رضا خان صاحب ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان نفرت کا ایک ایسا بیج بویا کہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کو بریلوی کہا جانے لگا اور دوسرے کو اس سے ممتاز کرنے کے لیے دیوبندی کہا جانے لگا۔ اب آئیے دوستوں یہ بات سمجھتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری کا یہ دعویٰ کہ ہم نے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی کہاں تک درست ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی۔ سب سے پہلی بات کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہم سے ممتاز کرنے کے لیے، مسلمانوں کی دیگر جماعتوں سے ڈیفرنٹ نظر آنے کے لیے اپنی ہر چیز کو تبدیل کر لیا، چینج کر لیا۔ سب سے پہلی بات، آپ اسی ویڈیو کے اندر مفتی صاحب کی پگڑی کا کلر دیکھیے، اس کا ڈیزائن دیکھیے، ہو بہو یہ ڈیزائن، یہ کلر وہی ہے جو احمد رضا خان کی قبر پر لگے ہوئے گنبد کا کلر اور ڈیزائن ہے، سیم وہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ چینجنگ کس نے کی، نئی چیز کس نے پیدا کی؟ کیا اس طرح کی پگڑی سنت سے ثابت ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر آپ ان کے دیگر علماء کے لباس دیکھیے، مثلا ہاشمی میاں کا لباس دیکھیے، ایک ایسے کلر کا وہ شخص لباس پہنتا ہے کہ جو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا زعفرانی رنگ کا لباس پہننے سے، کہ یہ کفار و مشرکین کا شعار ہے، لیکن آپ ان کے لباس کا کلر دیکھیے، پگڑی کا کلر دیکھیے، لگتا ہی نہیں کہ کوئی عالم دین ہے، یوں لگتا ہے اللہ معاف کرے کہ کوئی ہندوؤں کا کوئی پنڈت آ گیا ہو۔ تو چینجنگ کس نے کی؟ نئی چیز کس نے ایجاد کی؟ آپ ہی نے تو کی۔ پھر آپ نے اپنی شلوار، اپنے پاجامے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اور آپ نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں منع فرمایا کہ اپنے شلوار یا اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ آپ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ہم سے ممتاز دکھنا تھا، ڈیفرنٹ نظر آنا تھا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کس مسلک کے ماننے والے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کس امام کے ماننے والے ہیں، ہمارا مسلک پروموٹ ہو۔ یہ آپ کی حالت ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی، ہم اسی پر قائم ہیں جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کی یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں اس بات کو کہ آپ نے دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کی ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ بالکل فضول اور غلط ہے۔ پھر دوستوں آخری بات جو مفتی سلمان ازہری نے اپنے بیان کے اندر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شافع الامراض مانتے ہیں، دافع البلا مانتے ہیں، حالانکہ ہم یعنی علماء حق
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں شافع الامراض یا دافع البلا نہیں مانتے جس معنی میں بریلوی حضرات مانتے ہیں، کیونکہ بریلوی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں جس کی بیماری چاہیں دور کر دیں، جس کی پریشانی اور تکلیف چاہیں دور کر دیں، یہ آپ کو اختیار حاصل ہے۔ اور پھر آپ نے اس غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی کہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس اپنے گونگے بچے کو لے کر آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ کیا بات ہے، آپ اس کو لے کر کیوں آئی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ بولتا نہیں ہے، آپ کچھ ایسا کیجئے کہ یہ بولنا شروع کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہ میں کون ہوں؟ تو وہ بچہ بولنے لگا، اشہد انک محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس حدیث کو پیش کر کے اپنے اس غلط عقیدے کو ثابت کرنا چاہا کہ دیکھو وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس اپنے بچے کو ٹھیک کرانے کے لیے لے کر آئی، اور اللہ کے رسول نے بھی منع نہیں کیا کہ میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، آپ اللہ سے مانگو۔ انہوں نے بھی اس کو ٹھیک کر دیا، اور صحابہ اکرام بھی اپنے بچوں کی زبان کی لقنت کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر حضور کے پاس جایا کرتے تھے اور بچے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ تو دیکھو یہ عقیدہ بالکل سنت کے مطابق ہے۔ اب بھولے بھالے مسلمان جن کو علم نہیں ہوتا وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور وہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تو دوستوں، اس طرح کی جتنی احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مریض کو ٹھیک کیا ہو یا کسی کی بیماری پریشانی دور کی ہو، ان ساری احادیث کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا۔ ان معجزوں والی حدیثوں کو لے کر یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کو ہر چیز کا اختیار اللہ نے دے دیا، آپ جب چاہیں جس کی چاہیں پریشانی بیماریاں دور کر دیں، یہ بالکل جہالت اور سراسر کم عقلی کی بات ہے، گمراہی والی بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس اختیار ہوتا تو کتنے واقعات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام بیماری اور پریشانی میں زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے، کتنے صحابی ہمیشہ کے لیے معذور رہے، لیکن آپ اپنی حیات کے ساتھ موجود تھے دنیا میں، آپ ان کو ٹھیک نہ کر پائے۔ کتنے حادثات آپ کے سامنے پیش آئے، کفار و مشرکین نے کیسی بڑی بڑی تکلیفیں پریشانیاں آپ کو دیں، لیکن آپ کبھی ان کو ٹال نہ پائے۔ اگر آپ کے پاس اختیارات ہوتے تو آپ ان ساری چیزوں کا مداوع کر دیتے، ان ساری چیزوں کو ٹال دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیارات نہیں تھے، بلکہ یہ جتنے واقعات آتے ہیں حدیث کے اندر ان کا تعلق معجزات سے ہے، اور معجزے کے لیے کوئی وقت کوئی ٹائمنگ مقرر نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرماتا ہے، یا اپنے ولیوں کے ہاتھ پر کرامت ظاہر فرماتا ہے، اور ان کرامت یا ان معجزوں کا علم عین اس وقت تک انبیاء کو یا اولیاء کو نہیں ہوتا، بلکہ جب اللہ رب العزت معجزہ دکھانا چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ پر یا کرامت دکھانا چاہتا ہے اپنے ولی کے ہاتھ پر، تو ان کے دلوں کے اندر الہام پیدا کرتا ہے، جس کے بعد یہ بڑے بڑے معجزوں کے واقعات، کرامتوں کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے ان کو یہ پاور، یہ طاقت حاصل ہو گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو باقی جتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں جن میں نقصان کا ذکر ہے، جن میں بڑے بڑی پریشانیوں کا ذکر ہے، یہ کبھی پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں اللہ کے رسول پر اور آپ کے صحابہ پر کبھی آتی ہی نہیں۔ تو اس بات کو سمجھیے دوستوں، یہ عقیدے جو بیان کرتے ہیں پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے جو حدیث قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اس سے نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو یہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ غلط نتیجہ نکال کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔